الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سامعین محترم، 9ویں سپارے سے مختصر دو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ ان کی جو قوم تھی وہ دولت کی لالچ اور ہرس میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول چکے تھے۔ وہ گپے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ دو نمبری کیا کرتے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ان کا شعار بن چکا تھا۔ لوگوں کے ساتھ فراڈ صرف اور صرف مال کی لالچ اور ہرس میں وہ دن رات کمانے کی خاطر نہیں دیکھتے تھے کہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے منافع کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے، دو نمبری کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے حکم سے ان کو منع کیا۔ جب ان کو اس چیز سے منع کیا کہ باز آ جاؤ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرو، حلال و حرام کی تمیز کرو، تو انہوں نے کہا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ یہ سردار کہنے لگے اس قوم کے کہ اگر ہم نے شعیب کی پیروی کر لی نا، اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی اس کی اس بات کو مان لیا کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کریں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، تو انکم اذا لخاسرون، ہم تو گھاٹے میں چلے جائیں گے، ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے، ہمیں تو نقصان ہوگا، ہمارا تو جناب غربت اور افلاس میں ہم دب جائیں گے، ہمارے پاس تو پیسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فراڈ تو ہمیں کرنا پڑے گا، ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو پیسہ کمائیں گے۔ محترم بھائیوں، یہ باز نہ آئے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنا جو معاملہ تھا یہ والا فراڈ کرنے کا، ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا، یہ جاری رکھا حضرت شعیب کی تنبیہ اور تبلیغ کرنے کے باوجود بھی۔ تو ہوا کیا؟ یہ اصل بات جو اللہ نے بتائی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو رات کے وقت زلزلے کے اندر جو ہے ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ صبح ہوئی تو گھرے پڑے تھے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ملیا میٹ ہوئے پڑے تھے، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا، اور عبرت کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بنا دیا۔ کہتے تھے کہ اگر ہم نے شعیب کی بات کو مان لیا ہم تو گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اللہ کہتے ہیں کہ بات ماننے کے نہیں، تم نے جو شعیب کو جھٹلایا ہے نا، تم اس وجہ سے خسارے میں جاؤ گے۔ اگر تم حلال و حرام کی تمیز کرتے تو کبھی خسارے میں نہ جاتے، بلکہ اب جو تم نے شعیب کی بات کو ٹھکرا دیا ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے اور لوگوں کے ساتھ تم نے اپنے معاملات کو ویسے ہی رکھا ہے، اب تو تم سچی مچی خسارے میں چلے گئے ہو، گھاٹے میں چلے گئے ہو۔ محترم بھائیو، آج بھی دیکھیں ذرا، لوگوں سے کہنا کہ یار جھوٹ نہ بولا کرو، سودے کے اندر لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہ، تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہمارا تو سودا ہی نہیں بکتا، جھوٹ نہ بولیں تو ہمیں تو منافع ہی نہیں حاصل ہوتا۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی امت کے لیے پیغام ہے، فرمایا جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اس کا محمد الرسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہ واقعات قرآن مجید کے اندر اس لیے بیان کیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ بات اس سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گئے اور انہیں جا کے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا تو اس نے انکار کر دیا، سرکشی کی، کہتا میں تیری بات کو نہیں مانتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے فرعون کو، جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو ملے تھے، معجزات دکھائے۔ انہوں نے اپنے عصا کو زمین پر مارا، وہ اژدہا بن گیا، پھر اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ نکالا تو چراغ بن گیا، روشنی ہو گئی۔ اس نے جب یہ معجزات دیکھے تو اس نے کہا تم دونوں بھائی ہارون اور تم جادوگر ہو، جادوگر قرار دے دیا، کہتا ہم تیری بات نہیں مانیں گے، سرکشی کی۔ تو محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر عذاب نازل کیے پے در پے، ان پر خون کی بارش کی، ٹڈیوں کی بارش کی، ڈڈوؤں کا، مینڈکوں کا عذاب ان پر نازل کیا، جوؤں کا عذاب ان پر آیا۔ یہ اللہ نے اس پارے کے اندر بتلایا ہے۔ محترم بھائیو، آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں۔
ان پر عذاب نازل ہوئے مختلف قسم کے. تو جب عذاب آتے فرعون کی قوم پر، فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پر، تو یہ عذاب کو دیکھ کر وعدہ کرتے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا یہ پھر اللہ کی سرکشی میں اور حضرت موسیٰ کی بغاوت کرتے، نافرمانی کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو قوم سمیت سمندر کے اندر غرق کر دیا، وہ بھی آپ کے علم میں. تو یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور فرعون کی قوموں پر جو عذاب آئے. اس کے علاوہ بھی محترم بھائیوں بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کی ہیں. جناب موسیٰ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ جب اللہ سے انہوں نے کہا، ملاقات کی، کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہ پہاڑ پر گئے 40 دن کے لیے، پھر ان کو تورات ملی اور وہ سارا تفصیلی واقعہ اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگا دی ہارون کی علیہ الصلاۃ والسلام. تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، واپس آئے تو بھائی کو ڈانٹا، پھر اللہ سے دعا کی، کہا کہ یا اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف کے بعد سورہ انفال ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے کیسے مسلمانوں کی مدد کی. تو محترم بھائیہ جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں اس لیے کی کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں وہ اس قرآن کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں، اور جو کام، جو حکم عدولیاں پچھلی قوموں نے کی ہیں وہ یہ قوم نہ کرے اور اللہ کے عذاب کی مستحق نہ بنے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے، اپنی سختیوں سے، اپنے غصے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.